اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ان کے لیے، کن کے لیے؟ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، وَمِنَ النَّاسِ سے تیسری قسم لوگوں کی جو منافق ہیں، ان کی خصلتوں کا تذکرہ ہوا ہے اور ان خصلتوں سے ان کو نصیحت کی جاتی، روکا جاتا کہ یہ اچھا کام نہیں جو تم کر رہے ہو، اس سے زمین میں خرابی پیدا ہوگی، لوگوں کی نفرت پیدا ہوگی، لڑائیاں پیدا ہوں گی، جھگڑے پیدا ہوں گے، لوگوں کو مختلف ذہنیت ملے گی، مفاد پرستی ہوگی ہر ایک کی، تو اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا، قیلا اصل میں تھا کوویلا، یہ کالا سے فعل مجہول بنا ہے، اور جب یعنی از اور ازا جب آئیں فعل پر تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اذکر یوم قضا، اس وقت کو یاد کرو جب یہ بات ہوئی۔ قرآن ایک وقت کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ موقع تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تم تو بعد میں آئے ہو، تمہیں تو پتہ نہیں، قرآن بتا رہا ہے اور ایسا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ بن جائے گا، تو پھر وہ اگر تمہاری معلومات ہوئیں تو تم وہاں پہنچو گے۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب یہ معاملہ ہوا تھا۔ یہ مدینے کی فضاؤں کی بات ہے کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو دین کا کام شروع ہوا تو ایک طبقہ ان میں پیدا ہوا مفاد پرستوں کا، دنیا ان کے ذہنوں میں تھی، ان کی پیچھے خصلتیں ذکر کی ہیں کہ نہ ان کا اللہ پر ایمان درست، نہ آخرت پر درست، لوگوں کو فریب، دھوکہ، اور یہ ان کی زندگی کا مطمع نظر، اپنا مفاد مقدم۔ فرمایا جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا تو قیلا کا فاعل کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات۔ جب اللہ ان کو کہتے، اللہ نے تو ڈائریکٹ نہیں کہنا ہوتا تھا، اس سے مراد نبی کے ذریعے ان کو کہا جاتا، وہی نبی پہ آتی تھی تو قائل اس کا آگے مقولہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور وہ نبی کہے یا نبی کے ماننے والے کہیں، مومن کہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ جو ہے آگے مقولہ ہے۔ جب انہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا، وہ آگے بات آتی ہے۔ کب کہا جاتا؟ جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب یہ منظر تھا، مدینے کی فضائیں تھی اور نبی تھے اور منافقین تھے، قرآن نازل ہوتا تھا اور ان کو بتایا جاتا تھا وہ نقشہ اللہ تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوں گے تو ان کو قرآن جھنجھوڑے گا، مخاطب کرے گا
کہ تم اپنی مفاد پرستی پہ نہ جیو، تم لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے اللہ نے تمہیں نکالا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا تو کہنے والا اللہ وہ نبی کے ذریعے یا مومنوں کے ذریعے کیا کہا جاتا؟ لا تفسدوا فی الارض، یہ کیلا کا مقولہ ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، انہیں کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ اب وہ فساد کیا کرتے تھے؟ کیا آگے لگاتے تھے؟ وہ کیا لوگوں کی چوریاں کرتے تھے، مال لوٹتے تھے، قتل کرتے تھے؟ نہیں، ان کا فساد فی الارض کیا تھا جو پیچھے گزرا ہے، ان کی حرکتیں، یہ دو ان کی بری صفتیں اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں ان منافقوں کی۔ وہ کرتے کیا تھے کہ اللہ پر ان کا درست ایمان نہیں تھا، جب اپنا نہیں تو دوسروں کو بھی دعوت دیتے تھے، مومنوں کو مذاق کرتے تھے۔ آگے آ رہا ہے کچھ باتیں کچھ پیچھے گزر گئی ہیں، یہ 13 آیات کے اندر ان منافقوں کا تذکرہ ہوگا۔ جب انہیں کہا جاتا کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں پیدا ہوں گی، جھگڑے پیدا ہوں گے، ایک دوسرے کے بارے میں عداوت پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، یہ سب بیماریاں پیدا ہوں گی، یہ نفاق کی وجہ سے ہیں۔ آپس میں لڑو گے تم، فساد فی الارض یہ ہے۔ قالو، تو آگے سے وہ جواب کیا دیتے تھے؟ وہ فساد فی الفرض نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ وہ غلطی پہ ہیں، جو غلطی پہ ہو اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہو، اس کی اصلاح ناممکن ہے، کیونکہ غلطی کو غلطی سمجھے گا تو اصلاح ہوگی۔ یہ آج بھی ہمارے جو فرقوں کی یہ باتیں ہیں نا، ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے تو وہ کبھی غلط مانے گا ہی نہیں، اس کی اصلاح ہی نہیں ہوگی، وہ فساد فی الارض ہے۔ مرکز ایک ہے، اس کو ہم نے جب چھوڑا مفاد پرستیاں آئیں گی۔ مرکز یہ ہے، قرآن پاک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس وقت میں بھی تھے، آج بھی ہے، جب ایسے بندے کو کہا جاتا ہے کہ یہ فساد فی الارض نہ کرو، وہ شرک کی دعوت دے گا تو قرآن کہے گا، مومن کہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہوگا کہ یہ تو غلط ہے، اللہ کا حق تو اس کی مخلوق کو دے رہا ہے، تو پھر وہ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ ہے فساد فی الارض۔ اس کو برا کہا جائے گا اور برا کہنے والے زیادہ ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، وہ درست ہو جائیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، یہ گستاخ ہو گیا، وہ فرما بردار ہو گئے، برا کام کر کے بھی وہ اچھے، کیونکہ ان کا ماحول ایسا، انہوں نے اپنے بات کو ایسے رنگ سے پیش کیا اور ان کا اکٹھ ہو گیا اس بات پہ، جس طرح منافقین کر لیتے تھے، مومنوں کو وہ پاگل کہتے تھے، بے وقوف کہتے تھے، انہیں جینے کا سلیقہ نہیں ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثریت کیا ہے، جیسا دیش ویسا پیت، یہ ہماری باتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم کمپرومائز مت کرو، میری بات جو ہے اس کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ، یہ فساد فی الارض ہے۔ وہ منافق اپنی دعوت دیتے تھے کہ ہم کھڑے ہیں، یہ کھوٹے ہیں، مومنوں کو کہتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ یہ تو غلط کر رہے ہو، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، یہ جواب ہے ان منافقوں کا، کیلا کے جواب میں وہ جواب دیتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ انما، یہ کلمہ حسر ہے کہ اس کے اندر اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ مانا کیا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، جو ہمارے علاوہ ہے سب باطل ہے۔ وہ تمہیں کہیں گے جو یہ کا بات کرے گا، حقیقت دیکھو نا، ایسے ہے جیسے ہمارا نقشہ پیش ہو رہا ہے۔ انما نحن مصلحون، ہم حق پہ ہیں، ہم مصلح ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ فسادی وہ ہے جو ہمارے خلاف ہے، ہم زیادہ ہیں، ہم اکٹھے ہیں،
ہم عقل والے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہمارے بھی دلائل ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو پاگل ہے کہ آدمی کہے کہ سب سے لڑو ایک ہی ہو جاؤ؟ اپنی دعوت دے، وہ لوگوں کو بھی دیکھا جائے گا، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ جو ہے نا مسلطیں آئیں گی، اس کو وہ فساد فی الارض کو وہ صلاح فی الارض کہہ رہے تھے۔ شریعت کے خلاف جو ہے وہ فساد فی الارض ہے۔ لوگوں کو اس بات پہ اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو اس بات پہ ابھارا جائے، لوگوں کو جو ہے اس کے دعوت دی جائے جو ان کی غلط بات ہے، یہ فساد فی الارض ہے۔ اور قرآن ہی کہتا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 نکال کے دیکھیں، افمن زین سوء عملہ فرآہ حسنا، یہ سورہ فاطر نکال لیں، وہاں دیکھیں، بھلا جس آدمی کا برا عمل ہی اس کے لیے اچھا کر دیا گئے اور اس کو وہ اچھا خیال کرتا ہے، تو ہم اس کو کبھی بھی راہ راست پہ نہیں لا سکتے۔ اس کا برا عمل برا ہے، اسے اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے فہم میں، اس کے ذہن میں اس کو تعلیم یہ دی گئی ہے، اس کا معوف ذہن جو دین کو قبول کرنے کے لیے مفاد پہ ہے، اپنی فرقہ پرستی پہ ہے، اپنے مفاد پرستی پہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ برا عمل اچھا اسے نظر آ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں برا کر رہا ہوں۔ ان کو بھی کہا جاتا کہ یہ تو غلط کر رہے ہو، وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم ٹھیک ہے۔ وہ گستاخ ہیں، وہ بے ادب ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اکثریت کیا ہے، لوگ کیا ہے، ہاں جی، وہ پھر تو فتوے لگیں گے۔ قالوا انما نحن مصلحون، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں صورت۔ ہم چونکہ ان کی ایک طاقت ہے، وہ ایک جو ہے بڑھ زیادہ ہے، اور بے شک ان کی بات غلط ہے، لیکن وہ اپنی بات پہ کھڑے ہیں۔ پھر ترجمہ سن لے، جب انہیں کہا جاتا منافقوں کو کہ مت فساد فی الارض کرو، تو آگے سے وہ جواب دیتے انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، جو ہمارے مخالف ہیں وہ غلط ہے۔ یہ منافقین جو تھے مومنوں کو اس وقت غلط کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ تھوڑے تھے اس وقت، اور ان کی دعوت کمزور تھی، مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کے جو ہے نا جو ان کا معاملہ جو تھا وہ کچھ نرم تھا۔ اللہ نے پھر موقع دیا، ان منافقوں کو پھر ختم کیا گیا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا، اس کے بارے میں قرآن کی مختلف صورتیں نازل ہوئیں، سورہ احزاب میں ان کے بارے میں تفصیل ہے، اور سورہ منافقون بھی نازل ہوئی، سورہ جو ہے نا حشر میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور اس طرح جو سورہ نساء کے اندر بھی آخر میں جو ہے چوتھے پارے کے آخر میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔